السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی بخشش کے لیے یہ تسبیح پڑھیں، والدین پر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ تسبیح پڑھ کر فوت شدہ کو اس سال ثواب کرے تو فرشتے اس کو اندھیری قبر سے نکال کر نور میں بدل دیتے ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ ناظرین محترم، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے والدین دنیا اور آخرت میں بخشے جائیں اور اللہ کے ہاں بلند درجہ پائیں۔ والدین کی خدمت اور ان کے حق میں دعا کرنا اولاد کا فرض ہے، اور جو اولاد والدین کے لیے اس سال ثواب کرتی ہے وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں والدین کے لیے مختلف دعائیں اور اذکار بتائے ہیں جن کی برکت سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ان کی قبریں نور سے بھر جاتی ہیں۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے والدین کی بخشش ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھ کر فوت شدہ والدین کو اس سال ثواب کرے تو فرشتے اس کو اندھیری قبر سے نکال کر نور میں بدل دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس براق لے کر آئے تو اس نے اپنے کان ہلائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے براق رک جا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج عظیم سفر ہوئے تو سڑک کے کنارے ایک بڑھیا کو دیکھا تو پوچھا، اے جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور آپ چلتے جائیں، آپ چلتے رہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ راستے سے ہٹ کر کوئی چیز آپ کو بلا رہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور چلتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر جاری رکھا جتنا اللہ نے چاہا تو آپ کو مخلوق خدا میں سے ایک مخلوق ملی۔ یہ کہہ کر محبت نچاور کر رہی تھی، السلام علیکم، یا اول السلام علیکم، یا آخری السلام علیکم یا حشر۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے اسلام کا جواب دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا جواب دیا۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اسی مخلوق سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح کا واقعہ ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ کے لیے پانی، شراب اور دودھ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کو پا لیا ہے، اگر آپ پانی کو نوش فرماتے تو غرق ہو جاتے اور آپ کی امت بھی غرق ہو جاتی، اور اگر آپ شربت پی لیتے آپ اور آپ کی امت گروا ہو جاتی۔ پھر حضرت آدم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جمع کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات ان کی امامت کروائی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، وہ عورت جسے آپ نے ان کے پاس جا کر سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب ہی دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہنے لگے، ہم خوبرو اور نیک سیرت ہیں اور ان نیکوکاروں کی بیویاں ہیں جو پاکیزہ ہیں، اور ان کا دامن آلودہ نہیں، جو ہمارے ہاں مقیم رہیں گے اور کبھی کچھ نہیں کریں گے، اور جنہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور وہ کبھی نہیں مریں گے۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا
ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مؤذن نے اذان کہی اور تکبیر ہوئی۔ ہم سب امام کا انتظار کر رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا۔ چنانچہ میں نے ان سب کی امامت کروائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ کن لوگوں نے آپ کی اقتدار میں نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کی اقتدار میں ہر اس نبی نے نماز ادا کی جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کے آسمان کی طرف دروازے تک پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولا۔ آسمان کے فرشتوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ فرمایا، میں جبریل علیہ السلام ہوں۔ پوچھنے لگے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھنے لگے، کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگے، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے باپ آدم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ چنانچہ میں آپ علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے میرا سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے، خوش آمدید میرے صالح فرزند اور صالح نبی۔ پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھولنے پر فرشتوں نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، جبریل علیہ السلام۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور مرحبا کہتے ہوئے آپ کا استقبال کیا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ زاد بھائی یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان یہی مکالمہ ہوا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ چنانچہ میں آپ کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا، مرحبا اے صالح نبی اور مرحبا اے صالح فرزند کہہ کر انہی کلمات سے نوازا، اور پھر جبریل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے۔ ایک شہر پر پہنچے اور وہاں سبز رنگ کے نہایت ہی تر و تازہ پرندے تھے۔ میں نے کہا، اے جبریل علیہ السلام، یہ پرندے بہت تازہ اور نفیس ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہو کہ یہ نہر کون سی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا، یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں سونے اور چاندی کے جام ہیں۔ یہ نہر یاقوت اور زمرد کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں پر رواں ہے۔ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ میں نے سونے کا ایک جام لیا اور اس سے پانی بھر کر پیا تو یہ مجھے شہد سے زیادہ شیریں اور کستوری سے زیادہ خوشبودار محسوس ہوا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، یہاں تک کہ میں ایک درخت تک پہنچا۔ وہاں ہرے رنگ کے اوبر نے مجھے ڈانپ لیا۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے تم پر اور تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض کروا دی ہیں، اس لیے آپ اور آپ کی امت ان کی پابندی کریں۔ پھر بادل مجھ سے چھٹ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں تیزی سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے مجھے کوئی بات نہ کہی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے
پوچھا اے محمد کیا بنا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ آپ کے بس کی بات ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے، آپ رب کے پاس جائیں اور کم کا سوال کیجیے۔ چنانچہ میں تیزی سے لوٹ کر درخت کے پاس آیا تو مجھے ایک بادل نے ڈانپ لیا۔ جبریل علیہ السلام مجھے چھوڑ آئے اور میں بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے عرض کی اے میرے رب، تو نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں، اس کی نہ مجھ میں استطاعت ہے اور نہ ہی میری امت میں، لہذا تخفیف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 10 نمازوں پر تخفیف کر دی۔ پھر بادل مجھ سے چھٹ گیا اور جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں جلدی سے پلٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے 10 کی کمی کر دی ہے۔ کہنے لگے کہ 40 نمازیں نہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کی امت، اس لیے رب تعالیٰ کی جناب میں لوٹ کر جائیں اور مزید تخفیف کی التجا کریں۔ اسی طرح بار بار چکر لگانے سے 5 نمازیں رہ گئیں، پڑھنے میں 5 اور ثواب میں 50۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو مزید تخفیف کے حصول کے لیے کہا، لیکن میں نے جواب دیا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے لے کر نیچے اتر آئے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں جس آسمان پر گیا وہاں کے فرشتوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ ایک فرشتے کو میں نے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے خوش آمدید بھی کہا، لیکن میری آمد پر مسکرایا نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا وہ جہنم کا دروغہ مالک ہے، اپنی پیدائش سے لے کر آج تک وہ نہیں ہنسا۔ اگر اسے مسکرانا ہوتا تو آپ کی آمد پر ضرور مسکراتے۔ بعد ازاں آپ سوار ہو کر واپس چل پڑے۔ دوران سفر آپ کا گزر قریش کے ایک قافلے سے ہوا جس پر غلہ لدا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک اونٹ پر 2 بورے تھے، ایک سیاہ اور دوسرا سفید۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کے اس قافلے سے گزرے تو یہ بتک کر گما، جس کی وجہ سے اونٹ گر پڑا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر آپ سفر کرتے کرتے واپس پہنچ گئے۔ صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ قریش نے یہ بات سنی تو باغ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہیں کہنے لگے کیا تم نے اپنے ساتھی کی بات سنی جن کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے آج کی رات 1 مہینے کا سفر طے کیا اور اسی رات واپس لوٹ آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ ہم تو اس سے بھی بڑی اور بات میں یقین رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آسمان کی خبریں پہنچتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے ہی مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ اپنے دعوے کی کوئی دلیل اور نشانی پیش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں فلاں جگہ قریش کے قافلے کے پاس سے گزرا، قافلے کے اونٹ ہمیں دیکھ کر بدکے، ان میں سے ایک اونٹ پر ایک سیاہ اور ایک سفید 2 بورے لدے ہوئے تھے، وہ نیچے گرا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب قافلہ واپس پہنچا تو انہوں نے قافلے والوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بالکل وہی بات بتائی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کی تصدیق کے باعث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ پھر لوگ آپ سے پوچھنے لگے کہ کیا حاضرین میں آپ کے ساتھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے؟ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ کہنے لگے، پھر ان کے خد و خال بیان کریں۔ انہوں نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگت کے تھے جیسے یزمان کے لوگ ہوتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیانے قد والے اور سرخی مائل رنگ کے ہیں، گویا ان کے بالوں سے موتی لٹک رہے ہیں۔ محترم ناظرین، زندگی اور موت دو حقیقتیں ہیں جن سے کسی کو مفر نہیں۔ ہر ایک نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، اور موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ موت کی حقیقت، قبر کے مناظر اور اس کے بعد پیش آنے والے مراحل پر نظر ڈالنا ایک ایمان افروز تجربہ ہو سکتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر ذی روح کو کرنا ہے، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت اس دنیا سے آخری دنیا کی طرف منتقلی کا ایک دروازہ ہے۔ موت کے وقت انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ نیکوکار کے لیے موت کا وقت آسان اور پرسکون ہوتا ہے، جبکہ بدکار کے لیے انتہائی تکلیف دہ۔ جب انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نیک روحوں کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، جبکہ بد روحوں کے لیے سختی اور عذاب کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی مرنے کے بعد یا وہ لوگ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت اور بخشش کا بہترین عمل ہے۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ کو وہ تسبیح بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کا ثواب اپنے والدین کو اصالے کرتا ہے، تو ان کے والدین کی قبر کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، ان کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، کیونکہ نیک اولاد بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ وہ جو بھی نیکی اعمال کرتے ہیں، جو بھی ذکر و ذکر کرتے ہیں، اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی جاتا ہے، جو اس کے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا رہتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ بہت ہی مجرب تسبیح ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہتے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ صلو علی محمد پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیم کی فضیلت و برکت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پکڑ لینی ہے 100 دانوں والی، اور اس تسبیح پر آپ نے یہ مبارک کلمات پڑھنے شروع کر دینے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر توجہ اور دھیان کے ساتھ خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ تعداد بالکل بھی کم یا زیادہ نہ ہو۔ جو طریقہ آپ کو بتایا جائے اس تعداد کے مطابق آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، کیونکہ تعداد میں کمی پیشی ہوگی
تو وظیفہ ضائع چلا جائے گا، پھر اس کا ثواب آپ کے والدین کو نہ پہنچ سکے گا۔ تو اس لیے آپ نے بتائی گئی ترتیب اور تعداد سے تسبیح کو پڑھنا ہے۔ تو آپ نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ اس کو پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ اس کو آپ نے تسبیح کے ایک ایک دانے پر گن گن کر پڑھنا ہے اور پورے 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح ایک انمول خزانہ ہے جو دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہے کہ جس کے پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھنے والے کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، ان کی آخرت کی منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے حفاظت ملتی ہے، قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے، حوض کوثر سے سرابی ہوتی ہے۔ اس کے فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا، جو شخص ہر جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے والدین کے 24000 گناہ بخش دیتا ہے۔ اس عظیم وظیفے کی برکت سے ماں باپ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے، مرنے والے کلمہ شہادت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے وقت نرمی فرماتے ہیں، قبر منور اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ تسبیح کا عمل ہر مسلمان مرد عورت کو کرنا چاہیے تاکہ ان کے نیک اعمال میں اضافہ ہو کے والدین کے گناہوں کی مغفرت ہو اور ان کی قبر نور سے روشن ہو جائے، درجات کی بلندی ہو۔ آپ نے ناظرین بتائی گئی تعداد کے مطابق یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتے ہوئے توبہ کرنی ہے اور اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔